کہ دیکھیے دعا میں تاخیر کی کچھ حکمتیں بھی ہیں. دعا میں تاخیر کی حکمتیں، وہ حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حکمت الہی. خود حکمت الہی یہ چاہتی ہے کہ آپ کی دعا فی الحال قبول نہ کی جائے. تو اب انسان وہ جو ہے نا کہ جو دعا کرتا ہے کہ پروردگار میں نے اپنے تمام امور تیرے سپرد کر دیے ہیں، تو اپنے بندوں کی مصلحتوں سے زیادہ باخبر، تو اللہ کے اوپر آپ چھوڑ دیں. یعنی اگر کوئی آپ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو بالکل مطمئن رہیں کہ پروردگار کی کوئی حکمت ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل اس طرح سے وہ ہو جائے کہ نہیں، ہر صورت میں یعنی پروردگار سے پھر وہ بدگمان بھی ہونے لگتا ہے، شکایتیں بھی کرنے لگتا ہے، ہم کتنی دعا کرتے ہیں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. بھئی حکمت الہی نہیں ہے ابھی، اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی فوراً قبول نہ ہو رہی ہو، تاخیر سے قبول ہو، یا کوئی اور مصلحت ہو اس کے اندر. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہے اور میری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، میرے سوا اگر کوئی اور خدا ہے تو اسے تلاش کر لے. کتنا سخت بات ہے. یعنی اللہ ابھی فی الحال آپ کی دعا قبول، اس کا فیصلہ یہ کہ میں دعا ابھی آپ کی قبولیت میں تاخیر ہو یا قبول نہ کروں. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا، میرے فیصلوں پر ہی راضی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کوئی اور خدا تلاش کر لے. یعنی اس قدر اس بات کی اہمیت ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جانا. تاخیر میں اگر مصلحت ہے تو کوئی بات نہیں، پروردگار میں راضی ہوں، تو زیادہ بہتر ہماری مصلحت کو سمجھتا ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں سوائے خیر کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے. خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس سوائے خیر کے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اس کے لیے. مصیبت میں مبتلا ہو رہی ہے تو بھی خیر ہے، بیماری میں مبتلا ہو رہی ہے تب بھی خیر ہے، موت دے رہا ہے تب بھی خیر ہے، کسی پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے تب بھی خیر ہے. ہر صورت میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ چاہے اس کو یا نہ چاہے. تو وہ کہتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. تو پروردگار کی حکمت الہی، اس کے اوپر انسان راضی رہے کہ پروردگار کی جو مصلحت ہے اس پر راضی ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن ہے تو دعا سے بہتر کوئی چیز عطا کر دی ہو یا عطا کر دی جائے. مثلا ہو سکتا ہے ابھی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کے بدلے میں کوئی ایک سخت بیماری آپ پہ آنے والی تھی، وہ بیماری نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی دعا آپ کی قبول ہونا تھی اور وہ نہیں ہو رہی، اس کے مقابلے میں موت آنی تھی، موت ٹال دی ہو پروردگار نے. آپ کی اولاد، آپ کے گھر والوں سے کتنی مصیبتیں ٹل رہی ہوں. تو یہ جو دعا ابھی آپ کی قبول نہیں ہو رہی، اس میں دوسرے فائدے بھی بہت ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دی گئی. ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ دعا کر رہی تھی کہ میرا جو ہے یہ 5,000 والا مثلا پرائز بانڈ نکلا ہے اور 2 لاکھ کا انعام نکلا ہے اس پہ، اور ممکن ہے اس سے بہتر چیز عطا کر دی گئی ہو، اور کہ مثلا آپ کی اولاد کی جان بچ رہی ہو، خود آپ کی زندگی کو طویل کر دیا گیا ہو. تو یہ 2 لاکھ کی اہمیت ہے، اس کی زندگی بچ جانے کی اہمیت ہے. تو اس سے بھی بہتر چیز آپ کو عطا کر دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں. تو اللہ یہ ساری ایڈجسٹمنٹ خود ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ اس سے بہتر چیز عطا کر رہا ہو. اور عدم مصلحت اگلا اس کا عنوان بنتا ہے. ممکن ہے وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہی نہ ہو. یعنی باقاعدہ کچھ پرانے ایک دفعہ میں نکال کے دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں، ایک زمانے میں بھی لکھا کرتا تھا جس طریقے سے بچے وغیرہ لکھتے ہیں نا کہ ساری اپنی لسٹ تیار کرتے ہیں دعاؤں کی. تو کتنی ہی دعائیں اس کے اندر ایسی تھیں کہ میں نے واقعتاً اس پہ شکر ادا کیا کہ اس نے وہ دعا میری قبول نہیں کی. دعا حق میں بہتر ہی نہیں تھی، وہ بہت بعد میں جا کے پتہ چلا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مصلحت اس میں نہیں ہوتی. ممکن ہے وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہی نہ ہو. اور خود اپنی زندگی میں بہت ساری اب دعاؤں، بعض اوقات ہم دیکھیں ہمارا اصل میں جو زندگی کا اسٹائل ہے نا بہت ہی سرسری سا ہے. یعنی آخرت کی چیزوں کے متعلق اتنا غور و فکر نہیں، دنیا کی چیزوں کے متعلق بھی اتنی غور و فکر نہیں ہے. بہرحال سرسری ہم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، جو شاعر نے بھی کہا ہے نا. ہمارے ایک سرسری سا ایک انداز ہے، یعنی بہت عامیانہ، سطحی، زیادہ غور و فکر ہی نہیں ہے چیزوں کے اندر. تو اگر واقعتاً دیکھیں کہ فلاں میں نے جو دعا کرتا تھا وہ قبول نہیں ہوئی، اب دیکھے گا کہ واقعی اچھا ہی ہوا بھائی قبول نہیں ہوئی.
ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی اب وہ کافی تبلیغاتی کام کر رہے ہیں اور بڑا مطمئن ہے اپنی زندگی سے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں 2 دفعہ میرے اپوائنٹمنٹ دعا کرتا تھا، میرے 2 دفعہ اپوائنٹمنٹ ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کی پوسٹ پہ، اور ہر دفعہ حکومت کی تبدیلی سے وہ اپوائنٹمنٹ سارے کینسل ہو گئے. میں پھر کہتا تھا یا اللہ اتنی اچھی پوسٹ کے میرے اپوائنٹمنٹ ہوئے، پھر دوسری گورنمنٹ دوبارہ آئی، پھر انہوں نے اپلائی کیا، پھر ان کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر وہ پہلے اور جلدی حکومتیں ڈسمس ہوتی تھیں نا پاکستان میں، تو پھر حکومت گئی تو ان کے سارے اپوائنٹمنٹ پھر کینسل ہو گئے. وہ بعد میں کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اب میں کتنا ہی دعا دیکھتا ہوں کہ شکر ادا کرتا ہوں پروردگار اگر میں فلاں پوسٹ کے اوپر ہوتا تو اتنے شہروں میری پوسٹنگ ہوتی جو میں اس وقت تبلیغاتی کام کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر پاتا، اور بالکل ایک عام آفیسر کی طرح سے ادھر سے ادھر پھر رہا ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی عدم مصلحت، پروردگار کی مصلحت نہیں تھی، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ، اور انسان شکایتی لہجہ اختیار کرتا تھا کہ پروردگار اتنی اچھی وہ ہوئی اور پھر میرا اپوائنٹمنٹ کینسل ہو گیا. پتہ چلا ایک اس سے کتنی ہی بہتر چیز پروردگار نے ان کے لیے لکھی ہوئی تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ آسودگی اور ہر لحاظ سے اس کا بھی شکار ہوئے، خود ذکر کرتے ہیں اس بات کا. تو بہرحال یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ممکن ہے وہ دعا آپ کے حق میں بہتر نہ ہو جس وقت آپ سمجھ رہے ہیں. اور پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم میرے احکام میں میری اطاعت کرو اور اپنے فائدے کی باتیں مجھے نہیں سکھاؤ. کتنی عجیب بات ہے. ہم کہتے پروردگار بس یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے، یعنی ہمارے اپنے فائدے کی باتیں آپ اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ صاحب نے کہا تھا نا کہ پروردگار نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ مصلحت نہ ہو، تو انہوں نے کہا نہیں اللہ اسی میں میرے لیے مصلحت پیدا کر دے. یعنی اللہ میاں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ویسے تو مصلحت نہیں تھی، آپ میری فرمائش پہ اسی میری دعا میں مصلحت پیدا کر دیں. کسی سے مثلا پسند کی شادی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں ہو پا رہا تھا رشتہ، تو اس پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں اسی میں ہی اللہ مصلحت پیدا کر دے، اور اپنے سارے قوانین توڑ کر میری اسی بات کے اوپر جو ہے بس ہر لحاظ سے وہ لے آئے اس کو. تو اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم میرے احکام میں میری اطاعت کرو، اپنے فائدے کی باتیں مجھے مت سکھاؤ. میں تمہاری مصلحت زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ کس میں ہے، تمہارا فائدہ زیادہ کس میں ہے، میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ممکن ہے تاخیر کی ایک دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خدا اس دعا کو بار بار سننا چاہتا ہو. کیونکہ جتنی دفعہ آپ اس دعا کو، مثلا ایک دفعہ آپ نے کی اور دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی، تو آپ نے جتنی دفعہ بار بار اس دعا کو آپ کر رہی ہیں اتنا ہی آپ کے نامہ اعمال میں حسنات، نیکیاں اور عبادت لکھی جا رہی. اگر ایک دفعہ قبول ہوتی تو کیا بات کی قبول ہوتی؟ جب ہی کہا جاتا ہے نا ابھی شب قدر آنے والی ہے کہ پروردگار نے کیوں نہیں بتایا، ایک بتا دیتا بس یہ ہے شب قدر. نہیں، اس وجہ سے کہ آپ تمام تاقراتوں میں جاگیں اور ان کے فوائد حاصل کریں، اس وجہ سے شب قدر کو چھپایا گیا ہے. کیوں یہ ہے کہ حضرت زہرا کی قبر مبارک جو پتہ نہیں ہے، اور کیوں ائمہ کی اکثر ولادتیں اور شہادتوں کی تاریخوں کے اندر لوگ بعض اوقات بہت غصے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی 5 شعبان کو مثلا یہاں پر اتنی رائج نہیں ہے ولادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد. تو لوگ بڑا یہاں پر اس کا وہ شکار ہوئے کہ ہمارے ہاں تو مثلا 15 جمادی الاول جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور یہ تاریخیں ایک کیوں نہیں ہیں. اور تو یہ بھی علماء نے کہا کہ یہ جو چیزیں تاکہ مختلف تاریخوں میں بھی آپ کو ثواب اور فائدے مل جائیں، جتنے بھی احتمالات ہوں ان میں بھی آپ امام کا ذکر کریں، ان میں بھی آپ گریہ وزاری کریں. اگر شہادت کی کئی تاریخیں بھی ہیں سب کو منا لیں تو اور زیادہ آپ کو ثواب اور فائدہ ملے گا. تو بعض اوقات پروردگار بار بار سننا چاہتا ہے آپ سے دعا تاکہ آپ کی نیکیوں میں مزید اضافے سے اضافہ تر ہو، آپ کو عبادت کے زیادہ مواقع دینا چاہتا ہے، اس وجہ سے بھی ممکن ہے تاخیر کر رہا ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بلکہ روایتوں میں ہے کہ بعض اوقات جو پروردگار فوراً قبول کر لیتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ اس کے غیر مقبول ہونے کی وجہ سے ہو. نہیں ہوتا کہ بھائی یہ جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہجڑے گاڑی کے قریب آتے ہیں اور آپ سے فوراً وہ منہ اندر ڈال کے کہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ میں ان کو دے کے رخصت کرو، کیونکہ جتنی دیر وہاں کھڑے رہیں گے ہمیں تنگ کریں گے. تو اس طرح اللہ کے یہاں بھی ہے کہ یہ اس کی آواز اتنی ناپسند ہے، اللہ کہتا ہے فوراً قبول کرو تاکہ میں دوبارہ اس کی آواز نہیں سننا چاہتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار سننا چاہ رہا ہے تو یہ بھی مقبولیت کی بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان کی دعا میں جو تاخیر ہو رہی ہے قبولیت میں، کہ پروردگار اس دعا کو بار بار سننا چاہتا ہے. یہ مختلف چیزیں.
ممکن ہے تاخیر میں آپ کی آزمائش ہو. آزمائش بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، مثلا آپ دیکھیں گے اگر کچھ دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا شکایتی لہجہ تو نہیں ہو جاتا؟ اس میں آپ کا اپنا انر جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں آپ کی آزمائش ہو رہی. ادھر آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگیں گے، اس میں آپ کی آزمائش ہو رہی. دیکھیے آزمائش کے مختلف طریقے ہیں نا، کہ وہ فرعون نے جب کیا تھا دعویٰ خدائی تو ایک روایت میں ہے کہ وہ اس پہ ایک بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا اور ایک تیر اس نے آسمانوں کی طرف پھینکا کہ آسمانوں میں اگر کوئی خدا ہے تو میں اس کو ہلاک کرتا ہوں. لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے. اچھا تیر آسمانوں کی طرف گیا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ تیر کو خون آلود کر دو. اب جب تیر نیچے آیا تو اس میں خون لگا ہوا تھا. اب یہ ان لوگوں کی آزمائش تھی کہ تمہارا ایمان کیا ہے یعنی اللہ کے اوپر، کہ یعنی تم صرف ایک اس کے تیر پھینکنے سے اور جب وہ تیر خون آلود واپس آیا تو اتنی معمولی چیز کو دیکھ کر تمہارا اللہ پہ سے ایمان ڈگمگا گیا. تو بعض اوقات یہ تاخیر میں دعاؤں کی اس طرح کی کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے ایمان کی چیکنگ ہو جائے. ممکن ہے تاخیر میں آزمائش ہو آپ کی، تو فوراً شکایتی لہجہ، شکایتی زبان استعمال نہ کریں کہ ہم تو بہت کر لیا، دیکھیں اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنے ہمارے پاس ایسے خطوط آتے ہیں اور ای میلز آتی ہیں اور کمنٹس آتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے، معاذ اللہ کوئی وہ نہیں ہے، بس جو ہے ہم اپنے ہی اختیار سے جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ کوئی دعا کو قبول نہیں کرتا. نہیں، اس حد تک لوگ کفریہ کلمات تک لکھتے ہیں. تاخیر میں آزمائش ہے. اور حضرت امیر فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم اس کی حکمت کو نہیں توڑتا، اس لیے ہر دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی اس نے کچھ اپنے ایک سیٹ اپ ایک بنایا ہوا ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت جو ہے پروردگار کام کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت اپنے فضل و کرم والا ہے، لیکن اس کا فضل و کرم اس کی حکمت کو نہیں توڑتا ہے. وہ اپنی حکمتوں کو توڑ کر آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اس نے اور وہ حکمتیں بھی وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے اس نے بنائی ہوئی، اس وجہ سے بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی. تو بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں جس سے یہ چیز پتہ چلتی. اور ایک اور تاخیر کی وجہ حضرت امیر نے بیان کی کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو، کیونکہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام زیادہ ملے گا، اسی قدر انعام زیادہ ملے گا. ہمارے یہاں جیسے عام طور پہ مثال تو خیر الٹی ہے اس کی کہ جتنی تاخیر سے آپ بل جمع کراتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اس میں. اللہ کے ہیں کہ جتنی تاخیر سے تک وہ جتنی تاخیر ہوتی چلی جائے گی اسی قدر آپ کا انعام بڑھتا چلا جائے گا. یہ بجلی کا حساب نہیں ہے ہمارے بل والا. تو بہرحال انعام اسی قدر زیادہ ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں گے ہر دفعہ تاخیر میں یا عدم قبولیت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. بلکہ روایات میں ہے کہ آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو اتنا عظیم اجر و ثواب دیکھ کے حیران رہ جائے گا، پروردگار میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی. کہا یہ وہ تمام وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم کرتے تھے اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی. تو وہ حسرت کرے گا اس وقت، کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش. تو سوچیے کہ کس قدر یہ چیزیں کہ انسان بالکل اس طرف دماغ اس کا نہ جائے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی. اس کی بڑی حکمتیں ہیں، ثواب ہیں، فائدے ہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے عدم قبولیت میں بھی. بس اس میں یہ ہو کہ اپنا آدمی کلیئر رکھے، ہو سکتا ہے اپنے ان چیزوں کی طرف نہ جائے کہ کوئی گناہ ایسے نہ ہو جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. پتہ چلا گناہوں پہ اصرار ہو رہا ہے پھر امید رکھی جا رہی ہے، لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں پھر امید رکھی جا رہی ہے کہ دعا قبول ہوگی، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر امید رکھی جا رہی ہے. اپنی طرف سے چیزیں صاف ہوں، کلیئر ہوں، پھر دعا کریں. نہیں قبول ہوگی تو پھر یہ تمام مصلحتیں کہ عدم قبولیت کی تاخیر والی. یہ تو ابھی آ گئی بات. دعا تاخیر سے قبول ہونے کی ایک اور وجہ پیغمبر نے بیان کی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے مگر خدا وہ حاجت پوری کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ روز جمعہ اس کی حاجت کو پورا کرے، اور جمعے کی فضیلت کی وجہ سے کئی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. یعنی ممکن ہے درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی یعنی آپ مسلسل دعا کرتے جائیں یہاں تک کہ روز جمعہ آ جائے. اب اس جمعے تک تاخیر کرنے کی وجہ کہ وہ تمام فضیلتیں جو جمعے والی ہیں وہ الگ سے بھی اس کو عطا کی جائیں، اس وجہ سے بھی تاخیر ہو رہی ہے. عام دنوں میں دعا کرتے جا رہے ہیں اور پوری ہونے میں اس کا مطلب ہے کہ مسلسل دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ پورے ہفتے ہی
تاکہ اس میں جمعہ بھی آ جائے اور یہ سب فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے۔ بعض دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا اور یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی کہ کیا شرطیں ہیں، تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا وہ استجابت، یہ ہے نا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وہ استجابت جس کا وعدہ اللہ نے کیا اس کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں، خدا ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اہل معرفت افراد کے لیے ہی کافی ہے کہ اگر انسان دعا کرنے کی لذت کو درک کر لے تو اس کے بعد اسے کسی حاجت کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ خدا سے حاجت چاہنے اور اسے قبول ہونے کے لیے کچھ ایسی شرطیں ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی حاجت چاہتا ہے جو اس کی مصلحت میں نہیں ہوتی، اور ممکن ہے کہ اس کی حاجت اس کے لیے مصلحت نہ رکھتی ہو یا نظام طبیعت جہانی کے منافی ہو، مگر انسان ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی نے انہی باتوں کی طرف ابھی جو ہم نے عدم تاخیر اور اس کی جو باتیں بیان کی کہ ہمیں مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ کے پاس وہ ہمارے لیے کیا مصلحت ہے وہ اس کو معلوم ہے۔ تو انسان اگر فقط دعا کی لذت کو درک کر لے پھر اس بات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میری کوئی دعا قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، اسے پتہ ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ ایک حسنہ اور نیکی کے طور پر لکھی جا رہی ہے اور وہ تو ہر دفعہ دعا قبول ہوگی۔ یعنی وہ دعا جس کی استجابت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں وہ یا تو وہ قبول کر لی جائے گی یا اس کا متبادل دے دیا جائے گا یا اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا یا نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھر دیا جائے گا، جو آپ نے بھی سنا کہ قیامت میں حسرت کرے گا کاش ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو استجابت کی یہ سارے معنی ہیں دعا کے، یہ نہیں کہ وہی حاجت جو آپ نے مانگی ہے بے عین ہی وہی دی جائے تو یہ کہا جائے کہ حاجت پوری ہوئی ہے، نہیں، اس سے بہت ہٹ کر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے لیے اس سے بہتر ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا خدا پر تہمت، حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پالنے والے تیری مخلوقات میں کس کا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ شخص جو مجھ پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا تجھ پر بھی کوئی تہمت لگا سکتا ہے؟ کہا ہاں اے موسیٰ، وہ شخص جو مجھ سے طلب خیر بھی کرتا ہے لیکن نہ میرے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، نہ میری آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، یہ مجھ پر تہمت لگاتا ہے۔ یعنی تہمت یہ کیا ہے کہ مجھ سے طلب خیر بھی کرتا ہے لیکن میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، یعنی میں اگر سے کوئی چیز نہیں دے رہا ہوں تو زبردستی کرتا ہے نہیں مجھے ہر صورت میں دے ورنہ بدگمان ہوتا ہے مجھ سے، یہ ایسا ہی جیسے خدا پر تہمت لگانا۔ تو کسی بھی صورت میں اللہ سے انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، خواہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔